بولے نہیں مولانا ہم ولیوں کو مانتے، مگر وہاں پہ درگاہوں میں بہت برے کام ہوتے نا مولانا، شرک ہوتا وہاں پہ بہت گندے گندے کام ہوتے، شرک ہوتا، گناہ کبیرہ ہوتا وہاں۔ تو بولا کیا شرک ہوتا رے بڑے بھائی؟ دیکھو مولانا درگاہ کو لوگ آتے، کتنے لوگ آتے، دیکھو آپ کتنے لوگ آتے صبح سے شام تک۔ بولا بہت آتے، بولا بہت آتے رے بھائی۔ پھر کئی لوگ آتے درگاہ کو مگر نماز نہیں پڑھتے، خالی زیارت کرتے چلے آتے، نماز نہیں پڑھتے خالی زیارت کرتے چل جاتے، نماز نہیں پڑھتے خالی زیارت کرتے چل جاتے۔ تو میں بولا ارے دیوانے، نماز نہیں پڑھنے سے اللہ کے ولی کی عظمت میں کیا کمی ہونے والی ہے؟ نماز جو آدمی نہیں پڑھ رہا انہیں گنہگار ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ بھائی؟ یہ دیکھو میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، اجمیر شریف میں ایک دن میں 10,000 آدمی آ رہے ہیں، کتنے؟ اس میں سے نماز پڑھ رہے ہیں 1,000 آدمی، 9,000 آدمی نہیں پڑھ رہے۔ میں بول رہا ہوں آپ کو 9,000 نہیں پڑھ رہے ہیں، 1,000 آدمی نماز پڑھے، مگر 9,000 نماز نہیں پڑھنے سے غریب نواز کا کیا مسئلہ ہے؟ انہیں نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو بول رہے غریب نواز تو پڑھے نہ رے بڑے بھائی۔ ان کے دور میں اتنی نماز پڑھے، اتنی نماز پڑھے، اتنی نماز پڑھے، اس زمین پہ ان کی اتنی نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میرے نماز نہیں پڑھنے سے غریب نواز کو تو نہیں مانتا، یہ عجیب بات ہے۔ یہ نہیں، دیکھو بھائی آپ کے گھر میں آپ کے بیگم ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے، ٹینشن نہ لو، بیگم ہے، آپ کے سالے صاحب شراب پی رہے ہیں، آپ بیگم کو مار رہے ہیں۔ اماں جان پوچھے اس کو کہیں کو مار رہا؟ اس کا بھائی شراب پیا اماں؟ اے لوگ امت، ارے اس کا بھائی پیا ہوں گا، ارے بھائی اس کو مار جا کے تو اس کو کہیں کو مار رہا؟ ارے نہیں، انہیں نماز نہیں پڑھا تو اس کو بول رہے بابا تو غریب نواز کو نہیں جاتا، ان کو نہیں مانتا، یہ تو تیری جہالت ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو جو نماز نہیں پڑھیں گا انہیں گناہگار ہوں گا، اس کے نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے غریب نواز کا مرتبہ تو کم ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں کئی لوگ آتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کعبے کا طواف کرنے آتے ہیں۔ اب دیکھیے میں خود گواہ ہوں اس بات کا، کعبے کا طواف کرتے کرتے کئی لوگوں کے پاکٹاں مار دیتے چورا۔ میں کعبے کو نہیں مانتا، کئی کو نہیں مانتا رہے، چورا ہے وہاں، اے لوگ امت۔ چوروں کی وجہ سے کوئی کعبے کی عظمت کا انکار کر سکتا کیا؟ بولیے بھائی، چور اپنی جگہ ہے، چور کی وجہ سے کعبے کا مقام و مرتبہ کم ہونے والا، کسی بے نمازی کی وجہ سے غریب نواز کا غوث اعظم کا مرتبہ کم ہونے والا، وہ تو اللہ کے ولی ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، حضور اللہ کے نبی ہے۔ کسی کے گناہ کرنے کی وجہ سے کسی کی عظمت میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، مسائل کو سمجھو۔ کئی ایسے لوگ ہیں الزام لگاتے ہیں، کئی لوگ بولے ارے میاں تم لوگ بہت مانتے نا غوث اعظم کو، مصیبت آئی پکارنا تھا غوث اعظم کو، پکارو، ایسا بولا۔ ارے بے وقوف، غوث اعظم کو ضرور ہم لوگ پکاریں گے، مدد کے لیے آواز دیں گے، اور ہمارا ایمان ہے غوث پاک کے وسیلے سے اللہ ہماری مدد کریں گا۔ مگر ایک بات سن، غوث اعظم کے پھر بھی ہم غلام ہیں، لیکن ہمارے کو جو مصیبت آئی دینے والا کون ہے؟ بولو۔ ارے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا، 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو کیا نعوذ باللہ تو یہ بھی بولیں گا کہ اللہ دیکھو بھائی اللہ بیماری دیا، اللہ بیماری دیا، اللہ بیماری، ایسا بدنام کریں گا کیا تو؟ ویسا نہیں ہے رے دیوانے، مصیبت بھی انسان کو آزمائش کے لیے دی جاتی ہے، گناہوں کی معافی کے لیے دی جاتی ہے، مصیبت انسان کو درجات کی بلندی کے لیے دی جاتی ہے، حتیٰ کہ بخار بھی آتا ہے تو گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے، ٹھوکر بھی لگتی ہے تو بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دی جاتی ہے۔ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹ بے وقوفی جاہلانہ بات ہے، ارے تم غوث اعظم کے ماننے والے، تم ٹھوکر لگ گئی، غوث اعظم کے ماننے والے تم بیمار پڑ گئے، ارے یہ کیا بات تیرے ہولے پڑنے کے بعد؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے رے دیوانے؟ غوث اعظم تو بعد میں ہے، غوث اعظم سے پہلے تو اللہ ہے نا، اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ایسا بولتا ہے ارے تم اللہ کے ماننے والے، اللہ تمہیں کو بیمار کر دیا، ایسا بولتا کیا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ اپنے بندوں کو جب بیمار کرتا ہے تو ان کو گناہوں کی معافی عطا کرنے کے لیے بیمار کرتا ہے۔
جاہلانہ باتیں نہیں کرنا، ایسی باتیں کر کے ایمان کو خراب کر لینا نہیں، ایمان کو برباد نہیں کر لینا، اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے شک غوث اعظم ہمارا وسیلہ ہے، غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین پہ بھی اللہ فضل فرماتا ہے۔ ایک شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں دوڑا بھاگا چلا آیا، سانس پھول رہی تھی، ہانپ رہا تھا، آ کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا۔ سرکار سیدنا غوث الورا پوچھنے لگے، اپنی مجلس میں بیٹھے تھے مریدین معتقدین کے ساتھ، پوچھنے لگے کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنے ہانپ رہے ہو؟ کہا حضور میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، وہ خواب سے نیند سے بیدار ہوا اور آپ کی بارگاہ میں آیا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا حضور میرے والد بڑے عذاب میں مبتلا ہے، دردناک عذاب میں مبتلا ہے، اتنی تکلیف میں ہے میں اپنے والد کے اس عذاب کو دیکھ نہ سکا، جب سے انتقال ہوا وہ اس عذاب میں مبتلا ہے، میں ان کے وہ عذاب کو دیکھ نہ سکا۔ میں اپنے والد کی خیریت پوچھنے لگا تو میرے والد نے کہا بیٹا ساری باتیں بعد میں کر، پہلے جا عبد القادر کے پاس جا کر کہے کہ وہ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائے، وہ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جس کا انتقال ہو چکا ہے، اپنے بیٹے کے خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ جا سرکار عبد القادر سے میری مغفرت کی دعا کرا، سرکار غوث اعظم سے میری مغفرت کی دعا کرا۔ وہ شخص گیا، بھاگا آیا اور غوث اعظم سے کہنے لگا سرکار میں اسی لیے بھاگتا ہوا آیا، آپ میرے والد کے لیے دعا کی مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ سرکار غوث الاعظم ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے اے اللہ اس شخص کے والد کو قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ غوث پاک نے دعا کی، دعا ختم ہوئی، وہ بچہ اطمینان کے ساتھ وہ بیٹا اپنے گھر کو چلا گیا۔ پھر جب جا کے گھر میں سویا، رات میں خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ باپ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے۔ بیٹے نے پوچھا بابا دن میں خواب دیکھا عذاب میں تھے، رات میں دیکھ رہا ہوں سر سبز و شاداب باغوں میں گھوم رہے ہو۔ کہا کیا ہے؟ کہا بیٹے تیرا شکریہ، سرکار عبد القادر نے جو دعا کی اللہ نے قبول کر لی اور مجھے عذاب سے بچا کے اللہ نے جنت میں داخلہ عطا فرما دی، اللہ نے مجھے باغات میں منتقل کر دیا۔ ارے میرے بھائی اللہ ہو کر جب اپنے محبوبوں کو اس شان کا مالک بناتا ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کے ولیوں کے مقام و مرتبے کو قبول کریں۔ قبول کرنے میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ مرتبہ دے رہا ہے تو قبول کر لینا۔ اب دیکھو بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،